بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک بڑے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وضو کے فرائض آپ حضرات نے سنے کہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں سمیت پیر دھونا۔ ہر ایک فرض کو آپ نے مفصل اور وضاحت کے ساتھ سنا کہ وضو کے اندر کن کن چیزوں کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے، اور اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ آج سے بیان شروع ہوتا ہے ان چیزوں کا جن کی بنیاد پر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو تو تبھی کرے گا نا انسان جب اسے پتا ہو کہ وضو ٹوٹا کس وجہ سے ہے میرا۔ جب اسے یہی علم نہیں کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا تو پھر تو وہ دھول میں لٹھی چلانے کے مانند ہوگا۔ کبھی سمجھے گا کہ وضو ہے، کبھی سمجھے گا کہ وضو نہیں ہے۔ لیکن جب پتا ہوگا کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اور کن سے وضو نہیں ٹوٹتا، تب ایسی صورت میں وہ ان مسائل کی رعایت کرتے ہوئے ہی اپنے وضو کو صحیح طریقے سے ادا کرے گا۔ توجہ کے ساتھ سنیں۔ نمبر 1 پہلا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے پاخانہ، پیشاب، ودی، مزی، منی، کیڑا پتھری۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے والے مقام سے اگر خارج ہو جائے تب ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ علم کے سیکھنے میں کوئی شرم و حیا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چیز ہمارے اور آپ کے لیے بیان فرما دی۔ حیا علم سیکھنے میں نہیں بلکہ گناہ کرنے میں آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ پاخانے میں نمبر 1 اور نمبر 2، ایک تو پیشاب یا پھر 2 نمبر کے لیے انسان جاتا ہے، تو اگر خاص مقام سے اگر تھوڑی بھی کوئی چیز اگر خارج ہو گئی تب ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ کپڑے پر لگ گیا تب ایسی صورت میں کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا۔ تو اس کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ ایسے ہی ودی، ایک ہوتا ہے ودی اور ایک ہوتی ہے مزی اور ایک ہوتی ہے منی۔ جو ناپاکی کی حالت میں انسان کے ظاہر ہو اور اس کے اندر گاڑھا پن ہو تو اس کو منی بولتے ہیں، اور اس سے پہلے جو سفید پانی انسان کے خارج ہوتا ہے اس کو شریعت کی اصطلاح میں مزی بولتے ہیں، اور اس سے بھی باریک پانی جو اس سے پہلے نکلتا ہے شریعت کی اصطلاح میں اس کو ودی بولتے ہیں۔ مسئلہ بالکل کلیئر ہے، عورت ہو یا مرد، اگر اس کے آگے کے مقام سے اگر کوئی بھی ایک پانی کا قطرہ جو ناپاک ہوتا ہے، ودی کی صورت میں ہو یا مزی کی صورت میں ہو یا منی کی صورت میں ہو، منی کی صورت میں تو مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر وہ مطلب حالت استقرار کی حالت میں اگر خارج ہو جائے تو انسان ناپاک ہو جاتا ہے، پھر وضو ہی نہیں ٹوٹتا بلکہ اس پر نہانا فرض ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ کوشش کر رہا ہوں میں آپ کو سمجھانے کی کہ کس طرح سے سمجھا دوں، اور شاید کہ آپ کے ذہن میں بھی آئی ہوگی یہ بات۔ انسان ناپاک جو ہوتا ہے، ناپاک ہونے سے پہلے ایک تو گاڑھا پانی اس کا خارج ہوتا ہے، گاڑھے پانی سے پہلے جو ہے وہ قطرات سفید خارج ہوتے ہیں۔ اگر ڈائریکٹ اگر وہ گاڑھا پانی اگر انسان کے خارج ہو جائے تب ایسی صورت میں انسان درد کے مارے مر جائے۔ اس سے پہلے منی سے پہلے اللہ رب العزت کی قدرت عظیمہ یہ ہے کہ جو اس نس کی جو جگہ ہوتی ہے
وہ اس پانی کے ذریعے سے چکنی ہو جاتی ہے، جس کی بنیاد پر پھر بعد میں گاڑھا پانی خارج ہوتا ہے۔ تو وہ جو سفید وائٹ پانی ہوتا ہے، اگر وہ مرد کے خارج ہوا تب ایسی صورت میں وہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر وہی پانی کپڑے کے 1 درہم کی مقدار سے زیادہ لگ جائے، کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا۔ جیسے کہ بعض حضرات کو اس کی بیماری ہوتی ہے، مثانے کی کمی کی بنیاد پر ہوتا ہے، یا ویسے قطرے کی بیماری ہوتی ہے کہ وہ قطرے ٹپکتے ہیں، انسان بارہ معلوم بھی کرتا ہے کہ ایسی صورت میں کیا کریں۔ بعض کے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ شاید ہم ناپاک ہو گئے، اور وہ کپڑوں کو بھی ناپاک تصور کرتا ہے۔ حالانکہ ان کے لیے مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جن کو اس طرح کے قطروں کی بیماری ہو، تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک نماز سے دوسری نماز تک مسلسل یہ بیماری ہے تو ہر نماز کے لیے وہ الگ سے وضو کرے، اور جس جگہ رومالی وغیرہ پر وہ قطرے یا پینٹ وغیرہ پر وہ قطرے گرے ہیں وہاں پر پانی کی چھینٹیں مار لیں، جس کو یہ بیماری ہے، کیونکہ حرج میں پڑ جائے گا اگر ہر نماز میں اس کو نہانے کا حکم دے۔ اس لیے شریعت نے یہ مسئلہ جو ہے اس کے لیے بیان فرمایا۔ یہ سمجھ میں آ گیا مسئلہ اتنا؟ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو دیکھیے آپ کی پوری زندگی کا سوال ہے، اور اگر آپ نے اس کو شرم کے مارے نہیں پوچھا اور پھر بعد میں ویسے ہی اپنی عبادات کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ نماز پڑھیں اور وہ قبول بھی نہ ہو، تب ایسی صورت میں جو چیز نہیں آتی ہے اس کو معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی معلوم کر لیں، تنہائی میں معلوم کر لیں، جیسے ممکن ہو ویسے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ تو آپ جانتے ہی ہیں، ریح اگر خارج ہو گئی تو ریح خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے اس میں، خون 7 چیزیں میں نے بتائی، ایک تو پاخانہ، پیشاب، ودی، مزی، منی اور کیڑا یا پتھری۔ یہ کیڑا وغیرہ آج کے زمانے میں دوائیاں زیادہ ہیں، پہلے کے زمانے میں ایسا ہوتا گینڈوے بن جاتے تھے جن کو بولتے تھے وہ، تو وہ خارج ہو جاتے تھے، اس سے کیا وضو ٹوٹ جاتا تھا۔ آج بھی اگر کسی کے پیٹ میں کیڑے وغیرہ بن جاتے ہیں تو وہ آگے یا پیچھے کے مقام سے کسی کے خارج ہوئے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ 9ویں چیز ہے وضو توڑنے والی خون، اور 11ویں چیز ہے پیپ، 10ویں چیز ہے پیپ، اور 11ویں چیز ہے زرد پانی۔ زرد پانی زخم کے اوپر ہوتا ہے جب کسی کے زخم ہو جائے، جیسے کہ اگر کسی کے خون نکلا اور وہ خون اس حالت میں نکلا کہ وہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خون 2 طرح سے ہوگا، یا تو بہے گا یا نہیں بہے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا خون نکلا ہے تو انسان پوچھ دیتا ہے، جیسے کہ کسی کے سوئی چپ جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خون نکلتا تو ہے، دکھتا تو ہے، لیکن بہنے والا نہیں ہوتا ہے۔ کسی کے کوئی خروچ وغیرہ لگ جائے تو خون ظاہر تو ہو جاتا ہے لیکن بہتا نہیں ہے۔ تو خون کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر خون اتنا نکلا کہ نکلنے سے بہنے کی صلاحیت رکھ جائے، یعنی بہنے کے قابل ہو جائے، تب ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر تھوڑا نکلا کہ بہا نہیں اپنی جگہ سے تب ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ سمجھ آئے مسئلہ ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مسواک کرنے سے یا انگلی سے دانت مانجنے سے یا دانتوں سے کوئی چیز کاٹی اور اس پر خون کا اثر پایا، یا ناک وغیرہ میں انگلی ڈالی اور اس پر خون کی سرخی آ گئی، تو وہ انگلی پر تو آ جاتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بہنے کے قابل ہو، تب ایسی صورت میں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، صرف وہ دکھا آپ کو اور وہ بہنے کے قابل نہیں تھا۔ جیسے کہ ناک میں کوئی پھوڑا پھنسی تھی، انگلی اس میں ڈالی تو وہ خون دکھا، آپ سوچے وضو ٹوٹ گیا پتہ نہیں، تو ایسے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے جب تک کہ وہ بہنے کے قابل نہ۔ آنکھ وغیرہ کے اندر دانا تھا اور وہ ٹوٹ کر جو ہے دانا پھوٹا اور آنکھ کے اندر ہی اس کا پانی رہ گیا یا خون رہ گیا، باہر نہیں نکلا، یا کان کے اندر کوئی دانا تھا اور وہ پھوٹا اور خون جو ہے وہ اسی کے اندر رہ گیا، سوراخ سے باہر نہیں نکلا، تب بھی ایسی صورت میں وضو
نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ میں نے آپ کو ایک اسٹرانگ اور مضبوط قاعدہ بتا دیا. کیا؟ کون سا؟ کہ خون بہنے کے قابل ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر خون بہنے کے قابل نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹ جائے گا. جب جب ایسا مسئلہ پیش آئے آپ کے، کہیں پھوڑا پھنسی ہو یا کوئی بھی چیز ہو اور خون نکلے، تو اسی کو فٹ کر لینا، اسی کو فٹ کر لینا، اور اسی سے مسئلے کا ماخذ نکال کر کے عمل کر لے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زخم پڑ جاتا ہے، زخم میں گڈھا ہو جاتا ہے، اور اس سے رطوبت ہوتی تو ہے لیکن بہتی نہیں ہے. زخم کے اندر جو پھوڑا پھنسی ہے اس کے اندر جو رطوبت نکلتی ہے، وہ رطوبت اگر اسی گڈھے کے اندر ہی ہے، کبھی ہوتا ہے نا جیسے کسی جگہ ہے تو اسی کے اندر اگر ہے، تب ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر خون سے ملی ہوئی رطوبت وہ اگر بہہ گئی، مثلا اگر میرے یہاں پھوڑا تھا اور یہاں پر گڈھا پڑ گیا، گڈھا پڑنے کے بعد خون سے ملی ہوئی رطوبت وہ بہہ گئی، تب ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر نہیں بہے گی تب وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ مسئلے کچھ میں نے آپ کو آج بتا دیے، کل انشاءاللہ العزیز کچھ مسائل کل بتایا جائے. اتنا سمجھ میں آ گیا؟ ایک تو خون والا مسئلہ آپ کو کلیئر ہو گیا. دوسرا کون سا مسئلہ؟ پاخانہ، پیشاب، ودی، مزی، منی والا میں نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور ایک ری والا مسئلہ، اور ان کو جو ہے آپس میں بعد میں تکرار کر لینا، ذہن نشی رکھنا، اور جب جب آپ کے سامنے یہ چیزیں ٹکرائیں گی تب آپ کے ذہن میں یہ چیز ٹکرائے گی کہ مسجد میں ہم نے عشاء کی نماز بیان سنا تھا. بعد میں ہمیشہ یاد تو نہیں رہتا ہے، لیکن جب جب ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے تب یاد آ جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے.